اب جگر پارہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کے باوجود نیزہ لی ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان پہلے میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ امام علی مقام نے نوری نظر کو اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ میرے عزیز و اقارب جو میرے ہمراہ تھے وہ سب راہ حق میں جانثار ہو چکے ہیں، میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، ان کو مدینہ منورہ کون لے کر جائے گا؟ میرے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہے، دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم میرے نشین ہو، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی نے اپنی دستار مبارک اتار کر رکھ دی اور انہیں بستر حرارت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں گئے اور صندوق کھولا، قبائے مصری زینب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان کے ماما شریف سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا رائے حق پر جار قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، بھائیا بیویوں نے درد بھری آواز سے کہا، سرتاج، اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ اس جنگ میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھاتے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار کرا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بیٹوں بھائیوں بھتیجوں اور جانثاروں کے غم سے نڈھال ہیں، اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ایک ولولہ انگیز رجس پڑی جو آپ کے نسب و ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک تقریر کی، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدا شہید و بشیر کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا ہوں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ ظالمو، تم نے میرے بیٹوں بھائیوں بھتیجوں کو شہید کر ڈالا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہے، میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ میں اس فاطمہ تو زہرا کا فرزند ہوں کہ جس کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی۔ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوضوں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ بغیر تو اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام کی یہ تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت کی تقریر کا اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت اور بختی کے مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کے بیعت کا سوال
تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکاؤں۔ امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کس طرح باز نہ آئیں گے، تو آپ نے فرمایا اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطیہ کے امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرورت مکنت سے ہاتھی کی طرح جھومتا اور اپنی بہادری کے ڈینگے مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ اب اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ارا فار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے کمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتقی بڑے کرفر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباش حاصل کرے۔ آپ کے سامنے جا کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادرانے کوئی شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، ساری دنیا کے لوگ میری بہادری کا لوا مانتے ہیں اور میرے مقابلے سے بھیڑ و بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشار کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی بھی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا دوڑا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے سوار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر تلوار ماری کہ وہ کیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑوں پر ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدر بن سہیل اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا؟ وہ ہاتھ تو جم کر مقابلہ نہ کر سکے، میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ اتراتے ہوئے امام علی مقام کے سامنے گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا تیرا باپ مقابلے کے لیے آتا تاکہ وہ تجھے خاک کو خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے اسے جہنم رسید کر دیا۔ بدر نے جب اس ذلت سے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا تو غضب کا پتلا بن کر گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزہ کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ پہاڑوں پر مارے تو وہ سرما بن جائیں۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی، مگر آپ نے اس کے وار کو خالی لٹا دیا اور اس پر ذوالفقار حیدری سے بھرپور حملہ کیا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر امام علی مقام کے مقابل میں آتے رہے، لیکن جو بھی سامنے آیا آپ نے سب کو موت کے کاٹ ڈال دیا اور کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکا۔ غرض کے امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا، بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیسے ریگستان کو سیراب کر دیا، دشمنوں کے لشکر میں شور ببا کر دیا۔ دشمن نے کہا اب اور انہیں موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دو۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چلنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ کر امام پر وار کرنے لگا۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف اللہ ذوالفقار کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس پر حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خدا کے چونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ کامیابی کی کوئی امید نہیں ہمارے لیے تو اس نے حکم دے دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میم برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائے تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہے، تن نازنین زخم سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی ذہن سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا کہ شیطان صفت سنا نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدہ میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بھاگ ہو گئے۔
56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر مبارک میں جمعہ مبارک کے دن محرم کی 10ویں تاریخ اور 61 ہجری مطابق 680 کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے ریلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے نظر بالخشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔